ایک وقت آئے گا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ وقت آئے گا، کئی لوگ جھوٹی کہانیاں بھی اس وقت سنایا کریں گے۔ مراد سعید جو خود بڑے مشکل حالات میں گزر رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور یہ بڑا تفصیلی ٹویٹ ہے، ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی آئی ایکچولی عمران خان کے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی قید تنہائی میں ڈالنے سے پہلے وکلا، اراکین اسمبلی اور پارٹی قیادت کے لیے احکامات تھے، یہ عمران خان صاحب کی جانب سے، کہ عدالتوں کے باہر دھرنا دیں جب تک انصاف نہیں ملتا۔ ان سب کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یاد کرا چکا ہوں۔ وکلا کے نام بھی سخت پیغام تھا، اور کیوں نہ ہوتا، پارٹی عہدوں سے لے کر اسمبلی ٹکٹ اور بار الیکشن تک عمران خان کے نام پر لڑے جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل بما اراکین اسمبلی دھرنا نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے بارش تھی، پھر رمضان آ گیا، اب گرمی آ گئی ہے۔ خان صاحب کی بیماری، ڈرون حملے، آپریشن، بدلتے ہوئے بین الاقوامی حالات، پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے، بے جا لگنے والے ٹیکسز، مہنگائی کے تناظر میں تحریک چلانے کی صلاح دی۔ صرف صوبہ نہیں، ملک بند کرنے کا بھی پلان بنا۔ عمران خان کی صحت کے معاملے پر متحرک ہونے کی درخواست بھی کی۔ ایوانوں سے استعفے کے ذریعے حکومت سے لیجٹمیسی واپس لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے استعفے کی پیشکش بھی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اسیری کا ذمہ دار ان میں سے کوئی فرد نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر برسر پیکار عاصم منیر، قانونی اور غیر قانونی طور پر اس کے ماتحت آنے والے ادارے، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والی سیاسی قوتیں۔ مگر کیا عمران خان اپنی ذات کے لیے قید میں ہے؟ کیا اس کی رہائی کے لیے اپنی پوری قوت سے کوشش کرنا بھی کسی کا فرض نہیں ہے؟ قیادت سے لے کر قوم تک کسی کا بھی نہیں ہے؟ اچھا، یہ بار بار مراد سعید ایکچولی بتا رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کی، جو چیزیں طے ہوئیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی کہ سیاسی کمیٹی خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے ایمرجنسی اجلاس بلا سکتی ہے، تنظیمی عہدوں کے لیے نئے نئے نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے، صوبائی حکومت فارم 47 وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کر سکتی ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کا سوال ہوتا ہے تو سیاسی کمیٹی کا جواب ہوتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کا جواب دے گی۔ پھر ان کا جواب ہوتا ہے پی ٹی آئی قیادت کہتی ہے فیملی جواب دے گی، اور پھر وزیر اعلیٰ پہ بات آ جاتی ہے۔ تو یہ سلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سلیم اللہ ہی چل رہا ہے، یہ مراد سعید نے کہا۔ تو جب سارے فیصلے اپنے طور پر کیے جا سکتے ہیں تو تحریک کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ محض اس لیے کہ عمران خان کی ہدایات درکار ہیں، اور جہاں عمران خان کی ہدایات میسر ہیں وہاں کئی ہیلے اور بہانے بنائے جاتے ہیں بے شمار قسم کے۔ مان لیتے ہیں کہ منزل ایک ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے، تو ایک دن کے نوٹس پر آپ سب ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں، آئیں سارے بیٹھیں، لائیو اجلاس کریں، انہوں نے یہ کہا، اور سارے مل کر جو ہے وہ فارمولہ ڈسکس کریں، اور دیکھیں قوم خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بھی احتساب کر لے گی جو لوگ دو نمبری کریں گے۔ تو اب مراد سعید نے نا بڑے گلے شکوے کیے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں، 4 سال ہو گئے عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو یہاں تک مراد سعید نے کہا کہ جب میں نے بات چیت کی، میں نے آواز اٹھائی تو یہ کہا گیا کہ مراد سعید تو پاگل ہو گیا ہے۔ پھر مجھے صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے یہ پیغام دیا کہ جناب آپ irreversible نقصان پہنچا رہے ہیں تحریک کو۔ تو مراد سعید نے کہا کہ میں اتنا کہوں گا کہ اللہ آپ کو مزید آسانیاں دے، لیکن ہمارے مقصد، ہماری جد و جہد اور ہماری زندگیوں کی قیمت پر نہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی فیصلہ کیجئے۔ یہ مراد سعید نے اپیل کی اپنی پارٹی سے۔ دیکھیں میں آپ کو سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں لڑائی لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، یعنی یہ اتنی خوفناک لڑائی ہے، پولیٹیکل پارٹیوں سے لڑائی ہو سکتی ہے لیکن فوج کے ساتھ کون لڑے؟ فوج کے ساتھ نہیں، ایکچولی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ لڑائی ہے۔ فوج میں بھی زیادہ تر لوگ عمران خان کو پسند ہی کرتے ہیں، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ فوج کو استعمال کر لیتی ہے نا بطور اپنی طاقت کے، بطور اپنے بازو کے۔